ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. آمین. اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی معزز و موقر علماء کرام اور دریا پور اور اس کے اطراف و اطناف سے تشریف لائے ہوئے میرے معزز سامعین کرام، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جس اللہ نے ہم لوگوں کو یہ جلسہ کرنے کا موقع دیا ہے. آپ لوگ اس امید میں نہیں تھے کہ آج یہ پروگرام ہوگا. بہرحال بارش کو اللہ نے روک دیا. یہ اللہ رب العالمین کی مصلحت کیا ہے اس میں، یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے. کہاں بارش دے گا، کہاں نہیں دے گا، کہاں ضرورت ہے، کہاں نہیں ضرورت ہے، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. بہرحال مجھے ٹائم بہت کم دیا گیا ہے موقع ماحول کو دیکھ کر کے، لہذا اسی کم وقت میں اپنی بات کو لے کر کے آگے بڑھوں گا. معزز سامعین کرام، میں نے بہت سوچ سمجھ کر کے، چونکہ 2 دن پہلے ہی رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا،
ہم نے جو روزے رکھے، قیام کیے ہم سب، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے قیام کو، ہم لوگوں کے صیام کو قبول عطا فرمائے، آمین۔ میں نے قرآن کریم کی جو سورت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی سورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہاں حدیث کی بات ہو رہی ہے، آپ ادھر ادھر کھڑے نہ رہیں، بلکہ جن کو جہاں جگہ مل جائے آپ اپنی جگہ لے کر کے بیٹھ جائیں، تاکہ بولنے والے کو بھی اچھا لگے اور قرآن و حدیث کی باتیں آپ اطمینان، سکون اور دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کر کے سنیں۔ چلیے میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک ایک بات دھیان میں رکھیے گا، تب جا کر کے آپ کو باتیں سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کریم کی جو سورت آپ کے سامنے پڑھی گئی، تلاوت کی گئی، اس سورت کے بارے میں اتنا بتا دوں، اس کے اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس، جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ، قرآن تو نے میرے اوپر نازل کیا ہے اللہ، لیکن قرآن کی سمجھ عطا کر دے اس عبداللہ ابن عباس کو۔ نبی کی اس دعا کی برکت سے میرے بھائیوں، ان سے بڑا مفسر قرآن اب تک کوئی نہیں گزرا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین، یہ اس صورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین پورا قرآن نہ نازل کیا ہوتا، 30 پارے اگر اللہ نہ نازل کیا ہوتا، بس یہی ایک سورت اگر اللہ نازل کر دیتا، ایک سورت، سورہ عصر، ایک سورت اگر اللہ نازل کر دیتا تو انسان کی زندگی کی پوری زندگی کے لیے عمل کرنے کے لیے اس میں کافی تھا، اگر ایک ہی سورت اللہ نازل کر دیتا۔ کتنی اہمیت ہے اس سورت کی۔ چلیے قرآن کریم کی جو سورت پڑھی گئی اس کا پہلے آپ ترجمہ سن لیں۔ ابھی میں اسپیڈ ڈاؤن کیا ہوا ہوں تاکہ بات کو آپ سمجھیں، شروع میں سمجھیں گے تو انشاءاللہ آخر تک آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اسی لیے میں تھوڑا اسپیڈ ڈاؤن کیا ہوں، بعد میں تیز اسپیڈ میں بولوں گا۔ سنیے گا، پہلے اس سورت کا ترجمہ سنیے۔ اللہ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ پہلے اس کا ترجمہ سنیے، اللہ کیا کہتا ہے؟ وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی۔ یہ دیکھیں اللہ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، قسم کب کھائی جاتی ہے اور کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم تو ہم جیسے آپ جیسے لوگ کھاتے ہیں کیونکہ سامنے والا میری بات کا اعتبار نہیں کر رہا ہے۔ میری بیٹی کی شادی ہے، 20,000 روپے تو مجھے ادھار دے دے، اگلے مہینے جب ہم کو سیلری ملے گی میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ کسی سے مانگ رہے ہیں لیکن وہ آپ کی باتوں کا اعتبار نہیں کر رہا ہے، پتہ نہیں یہ 20,000 اگلے مہینے میں دے گا یا نہیں، تو اس کی دل میں اپنی حیثیت بٹھانے کے لیے، وزن قائم کرنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے آپ کہتے ہیں
کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگلے مہینے جو آپ 20,000 ہم کو دیں گے یا اگلے مہینے سیلری ملتے ہی میں آپ کو دے دوں گا. قسم تو ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کو کھانی پڑتی ہے. اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ اللہ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے؟ یہ دیکھیے اس کا مطلب کوئی امپورٹنٹ بات ہے. ایک ایک نکتہ ایک ایک پوائنٹ لے کے چلیے. اس کا مطلب کوئی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ جب قسم کھا کر کے کہتا ہے اس کا مطلب کوئی امپورٹنٹ بات ضرور ہے. چلیے اللہ کیوں قسم کھاتا ہے میں ادھر نہیں جاؤں گا, نہیں تو پورا وقت ختم ہو جائے گا. بس اتنا میں بتا دوں کہ اللہ قسم کیوں کھاتا ہے. اے عرب کے لوگوں, اگر تم کسی بات کا یقین بغیر قسم کے نہیں کرتے ہو تو سنو, میں اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہوں اور تم کو یہ یقین دلاتا ہوں, ان الانسان لفی خسر, یقیناً ساری کی ساری انسانیت نقصان میں ہے, ساری کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے, نقصان میں. کون کہہ رہا ہے؟ چلیے میں اس پہ ڈاؤن کر دیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے, وہ بھی قسم کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے. کیا؟ ان الانسان لفی خسر, یقیناً ساری انسانیت, مسلمانوں کو صرف نہیں کہا, ہندوؤں کو صرف نہیں کہا, عیسائیوں کو نہیں کہا, بدھسٹوں کو صرف نہیں کہا, اللہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے ان الانسان. انسان میں مردے بھی آ گئے, انسان میں عورتیں بھی آ گئے, چھوٹے بچے, بوڑھے, جوان, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, سب آ گئے اس کے اندر. انسان کے اندر جتنے دنیا میں انسان ہیں لفی خسر, ساری کی ساری انسان خسارے میں ہے, نقصان میں ہے, گھاٹے میں ہے. آپ کہیں گے مولانا کون سی تقریر کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو ہم جلسہ یہاں پر کروا رہے ہیں اتنے روپے خرچ کر کے قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے دور دور سے مولانا لوگوں کو بلائے ہیں. ہم قرآن سنیں گے, ہم حدیث سنیں گے, ہم تو فائدے میں ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نقصان میں. ارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت نقصان میں ہے. اچھا اللہ نے نقصان میں کیوں کہا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ نے نقصان میں کیوں کہا؟ ابھی 2 دن پہلے ہم نے 1 مہینے روزے رکھے, مہینے بھر ہم نے تراویح پڑھی, قرآن کی تلاوتیں ہم نے کی, شب قدر میں راتیں جاگ جاگ کر کے ہم نے اللہ کی عبادت کی. پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت نقصان میں ہے, خسارے میں ہے. کیسے؟ چلیے میں اس پوائنٹ کو تھوڑا دوسرے انداز میں سمجھاتا ہوں. علامہ رازی یہ بہت بڑے امام تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو نقصان میں کیوں کہا, یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. 25 سال تک ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا, تفسیروں کو کھنگال ڈالا ہم نے, لیکن یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ نے انسان کو نقصان میں کیوں کہا, کیوں نقصان میں کہا. نماز پڑھنے کے باوجود بھی, روزے رکھنے کے باوجود بھی, حج کرنے کے باوجود بھی, زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی, نیکیوں کے کام کرنے کے باوجود بھی اللہ نے انسان کو نقصان میں کیوں کہا, یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں صبح کی فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد صبح کے وقت مارکیٹ میں سبزی وبزی خریدنے کے لیے, ضروری سامان خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گیا. میں نے دیکھا ایک برف بیچنے والا, دیکھیں نقصان میں سمجھا رہا ہوں آپ کو, اللہ نے نقصان میں کیوں کہا. ایک برف بیچنے والا برف کی سلی لگائی ہوئے برف بیچ رہا ہے, اور وہ یہ ندا دے رہا ہے, یہ آواز لگا رہا ہے, اے لوگو 2 درہم 2 درہم 2 درہم.
یعنی آج کل کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ آواز لگا رہا ہے، اے لوگو یہ جو میں برف بیچ رہا ہوں 2 روپے کلو، 2 روپے کلو، 2 روپے کلو، یعنی 2 روپے میں 1 کلو برف میں بیچ رہا ہوں، چلیے لے جاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بال بچوں کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، یہ لے لو 2 روپے کلو برف۔ لیکن کوئی خرید نہیں رہا۔ یہ گئے ضروری سامان لے کر کے گھر چلے آئے۔ گھر چلے آنے کے بعد پھر جب جوہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، جوہر کی نماز پڑھنے کے لیے، فرماتے ہیں امام راضی میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا کہ اس نے برف کی قیمت کو گھٹا دیا ہے، برف کی قیمت کو کم کر دیا ہے، اور وہ اب یہ آواز لگا رہا ہے، اے لوگو 1 روپیہ کلو، 1 روپیہ کلو، 1 روپیہ کلو، چلو برف کی قیمت کو میں نے گھٹا دیا، لے جاؤ 1 روپیہ کلو برف، جلدی جلدی لے جاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ اپنے گھر والوں کو، بیوی بال بچوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاؤ، لے جاؤ 1 روپیہ کلو برف، 1 روپیہ لے جاؤ۔ جوہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں گھر میں چلا آیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ عصر کے وقت جب میں پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، میں نے اسی برف بیچنے والے کو دیکھا کہ اس نے برف کی قیمت کو کم کر دیا ہے اور برف بیچ رہا ہے۔ اے لوگو اب 1 روپیہ کلو نہیں بلکہ 50 پیسے کلو، 50 پیسے کلو، 50 پیسے کلو۔ اے لوگو لے جاؤ برف، اپنے گھر والوں کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، بیوی بال بچوں کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، جاؤ 50 پیسے کلو، 50 پیسے کلو۔ فرماتے ہیں عصر کی نماز پڑھ کر کے میں گھر میں چلا آیا۔ پھر جب مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے میں گھر میں گیا، مسجد میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ برف بیچنے والے نے برف کی قیمت کو اور ہی کم کر دیا ہے، اور وہ آواز لگا رہا ہے، اے لوگو 25 پیسے کلو، 25 پیسے کلو، 25 پیسے کلو، آواز لگا رہا ہے۔ اور جب مسجد سے میں آیا تو اب وہ یہ آواز لگا رہا ہے، اے لوگو چلو فری میں دے رہا ہوں، میں مفت میں دے رہا ہوں، کہیں پگھلنے سے گھلنے سے بچ جائے کہ تم لے جاؤ برف، اپنے گھر میں فری میں دے رہا ہوں، اپنے بیوی بال بچوں کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، کہیں یہ ٹھنڈا پانی پی کر کے 2 دعائیہ کلمات ان کی زبان سے نکل جائے، مجھ کو 2 دعا ہی مل جائے۔ اے لوگو اب روپیے سے نہیں، اب پیسوں سے نہیں، لے جاؤ، میں فری میں تم کو یہ برف دے رہا ہوں۔ لے جانے لگے لوگ فری میں۔ اب کیا ہوا سنیے گا غور کر کے۔ یہ امام راضی فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ان کی ایک عادت تھی، روزانہ قرآن کی چند آیتیں تلاوت کرنے کے بعد یا اپنے بستر میں جاتے تھے سونے کے لیے۔ معمول کے مطابق اس دن بھی وہ معمول کے مطابق قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے جب بیٹھے، فرماتے ہیں اور جب میرے نظروں کے سامنے یہ سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، جب یہ سورت میرے نظروں کے سامنے پڑ گئی تو اب مجھے خسر کے معنی سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ اللہ نے انسان کو نقصان میں کیوں کہا ہے، اللہ نے انسان کو گھاٹے میں کیوں کہا ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود بھی، روزہ رکھنے کے باوجود بھی، حج کرنے کے باوجود بھی، زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی اللہ نے انسان کو نقصان میں کیوں کہا ہے۔ اب مجھے خسر کے معنی سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی۔ جس طریقے سے ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں میرا برف پگھلنے سے تو بہتر ہے
کھل جانے سے تو بہتر ہے کہ 2 روپیہ نہ ملے، 1 ہی روپیہ صحیح، 1 روپیہ میں بھی نہ بکے تو پھر وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے لیے 50 پیسے ہی صحیح، 25 پیسے ہی صحیح۔ گھل جانے سے بہتر ہے، پگھل جانے سے بہتر ہے کہ مجھ کو 1 روپیہ مل رہا ہے، 50 پیسے مل رہے ہیں۔ دریا پور والوں سنو، غور کر کے سنو، دل میں ہاتھ رکھو، پروگرام کروانے والوں، قرآن سننے والوں، حدیث سننے والوں، غور کر کے سنو۔ جس طریقے سے، اب خسر کے معنی، نقصان کے معنی میں سمجھا رہا ہوں، جس طریقے سے ایک برف پگھلتا جا رہا ہے، گھلتا جا رہا ہے، اے دریا پور والو، اسی طریقے سے انسان کی زندگی 1 منٹ، 2 منٹ، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ کر کے انسان کی زندگی پگھلتی جا رہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے۔ اور سنو، خدا نہ خواستہ 2 ہی راستے ہیں، 2 راستے، ایک ہے جنت اور ایک ہے جہنم۔ دونوں راستوں میں سے ایک راستے میں کہ ہم قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنے قبر کے قریب ہو رہے ہیں، تو اس آدمی سے، اس انسان سے زیادہ نقصان میں کون ہو سکتا ہے جو اپنے جہنم کے قریب ہو رہا ہے، اپنے قبر کے قریب ہو رہا ہے، لیکن اس کو شعور نہیں، لیکن اس کو احساس نہیں کہ میں کیا عمل کروں، کیسے دنیا میں چلوں، اس کو یہ احساس نہیں۔ تو اس آدمی سے زیادہ نقصان میں کون ہے جو اپنے قبر کے اور اپنے جہنم کے قریب ہو رہا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یقیناً ساری کی ساری انسانیت نقصان میں ہے، یقیناً ساری کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ اب کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ اللہ نے ان کو الگ کر دیا۔ نقصان کے معنی سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے نا اللہ نے نقصان میں کیوں کہا؟ ہم اور آپ کس کے قسمت میں جہنم لکھا ہے، کس کے قسمت میں جنت نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ شخص جس کے قسمت میں جہنم لکھا ہوا ہے لیکن دنیا کے رنگ ریلیوں میں مست ہے، مگن ہے، تو اس شخص سے زیادہ نقصان میں کون ہے جو اپنی آخرت کو یاد نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ساری کی ساری انسانیت نقصان میں ہے، ساری کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ اب آئیے کون گھاٹے میں نہیں ہے، میں اس کو الگ کر رہا ہوں۔ اللہ نے الگ کر دیا ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، نمبر 1 یاد رکھیے گا، میں نمبر دے کے گناؤں گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نمبر 2۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، نمبر 3۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، نمبر 4۔ یہ 4 چیزیں جن کے اندر ہے وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں جن کے اندر ہیں۔ نمبر 1 کیا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو مومن ہیں، جن کے اندر ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل بھی کرتے ہیں، یہ نقصان میں نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق بات بولنے میں جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ یہ 4 چیزیں جن کے اندر ہے وہ نقصان میں، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ چلیے ایک ایک چیز کو میں اب آپ کے سامنے لے کر کے چلتا ہوں۔ اللہ نے مومنوں کو کیوں الگ کر دیا کہ یہ نقصان میں نہیں ہے؟ مومنوں کو الگ کیوں کر دیا کہ یہ نقصان میں نہیں ہے؟ کیا صفت ہے مومن کے اندر؟ چلیے مومن کے اندر کیا صفت ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، کیوں اللہ نے مومنوں کو الگ کر دیا۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، یہ دیکھیے مومنوں کے اندر کوٹ کوٹ کر کے یہ ساری نشانیاں بھری پڑی ہیں، ساری خوبیاں بھری پڑی ہیں۔ اللہ نے اسی لیے مومنوں کو الگ کر دیا ہے۔ دریا پور والوں سنو، آپ کے مسجد کے امام ابھی طارق صاحب آپ سے کہہ رہے تھے، میں اپنی نظروں کے سامنے دیکھا، کہہ رہے تھے مولانا کو اسٹیج میں بیٹھانے سے پہلے، کرسی میں بیٹھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا بیٹھ جائیں۔ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا
10-12 لڑکے چلے گئے. اب قرآن سننے کے لیے ان کو بلایا جا رہا ہے, لیکن وہ جب بیٹھنے کی بات سنے تو وہ لوگ بھاگنے لگے. یہ مومن کی شان نہیں ہے, یہ مومن کی شان نہیں ہے. قرآن سننے کے لیے ان کو بلایا جا رہا ہے, دعوت دی جا رہی ہے ان کو, لیکن وہ بھاگنے میں تلے ہیں. یہ مومن کی شان نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے مومنوں کو الگ کر دیا ہے. مومن کس کو کہا جاتا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. مومن کے سامنے جب اللہ کا نام آئے. کس کا نام؟ کس کا نام؟ آپ بولیے گا تھوڑا. کس کا نام؟ اللہ کا. جب اللہ کا نام آئے وجلت قلوبہم, تو مومن کا دل دہل جاتا ہے. مارے خوف کے, مارے ڈر کے مومن کا دل دہل جاتا ہے. نماز کی بات نہیں آئی, روزے کی بات نہیں آئی, حج کی بات نہیں آئی, زکوٰۃ کی بات نہیں آئی, بس صرف اتنی سی بات کہ اللہ کا نام سن لے. مومن اللہ کا نام سن لے تو مومن کا دل دہل جاتا ہے. اب بتائیے, 5 ٹائم مسجد کے لاؤڈ اسپیکر میں مؤذن کانوں میں انگلیاں رکھ کر کے بآواز بلند پکار کر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, لیکن مسجد کی طرف کوئی آتا نہیں. سنیے, اللہ کا نام سننے کے بعد مکے کے کافر بھی تھر تھر کانپتے تھے. مکے کے کافر بھی, مسلمان نہیں. ایک جنگ سے اللہ کے رسول واپس آ رہے ہیں. گرمی کا سیزن تھا, ابھی جیسے گرمی چل رہی تھی 2-4 دن پہلے گرمی کا سیزن تھا. اللہ کے رسول ایک جگہ رک گئے تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا, اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول گرمی بڑی شدت کی ہے, اللہ کے رسول ایک کام کرتے ہیں, یہاں درختے ہیں کچھ, اللہ کے رسول تھوڑا سا سستا لیتے ہیں, آرام کر لیتے ہیں درختے کے نیچے, تھوڑا سا آرام کر لیں گے, اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. تو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تھوڑا سا آرام کر لو. کوئی اس درختے کے پاس, کوئی اس درختے کے پاس, کوئی اس درختے کے پاس, سارے صحابہ کرام بیٹھ کر سو کر کے آرام کرنے لگے. اللہ کے رسول بھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. دیکھیے دریا پور والوں, میں دکھا رہا ہوں کہ اللہ کا نام سننے کے بعد کس طریقے سے کانپتے تھے. اللہ کے رسول بھی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے, اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلوار لے کر کے گئے تھے. اپنی تلوار درختے میں اللہ کے رسول لٹکا دیے, اور لٹکا کر کے نیچے اللہ کے رسول آرام کرنے لگے. ایک کافر نے, سنیے, ایک کافر نے موقع دیکھا کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں, جاؤں گا, تلوار بھی نبی کی ہوگی, گردن بھی نبی کی ہوگی, جاؤں گا اور نبی کے سر کو قلم کر دوں گا. وہ اس ارادے سے آیا, اور آنے کے بعد درختے کے اوپر چڑھا, درختے کے اوپر چڑھا اور نبی کی تلوار لیا. گلاف سمجھتے ہیں نا, کوبھر سے نکالا تلوار کو اور دیکھ رہا ہے آج تلوار بھی نبی کی ہوگی, گردن بھی نبی کی ہوگی. سوچنے لگا کہ نیچے اتروں گا تو ٹائم لگے گا. وہ کود گیا. جیسے ہی زمین میں دھمکر کی آواز ہوئی, نبی اکرم کی آنکھیں کھل گئی. نبی نے دیکھا سامنے کوئی دشمن کھڑا ہے اور میری تلوار اس کے ہاتھ میں, دشمن سامنے کھڑا ہے. نبی نے پوچھا کس ارادے سے آئے ہو؟ فوراً انہوں نے کہا اے محمد بتاؤ من یمنعک منی, میرے ہاتھ سے کون بچائے گا تم کو؟ یہ دیکھو تلوار میرے ہاتھ میں ہے. بہت اسلام کی دعوت دیتا ہے, باپ کو بیٹے سے لڑاتا ہے, بیٹی کو ماں سے لڑاتا ہے, گھر والوں کو لڑاتا ہے, پڑوسیوں کو لڑاتا ہے. اب بتاؤ آج تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اور وہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کا دشمن, ایک کافر. اللہ کے رسول ڈر نہیں رہے ہیں. ہم اور آپ ہوتے تو ڈر جاتے, ہاں ارے چھوڑ دو, ارے معاف کر دو, لیکن اللہ کے رسول ڈر نہیں رہے. نبی اکرم نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی, اور اٹھانے کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہ. کیا نام آیا؟ اللہ. میں نے کہا نا مومن کی ایک شان یہ ہے, مومن کی ایک پہچان یہ ہے, مومن کی علامت یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا نام سن لے تو وہ کانپ جاتا ہے, ڈر کے مارے وہ تھرا جاتا ہے اس کا دل. تو اللہ کے رسول نے جیسے ہی کہا اللہ, تو اس
تھر تھر کانپنے لگا وہ کافر، اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین پر گر گئی۔ نبی اکرم نے تلوار اٹھائی، اٹھانے کے بعد نبی نے کہا اے داسور، اس کا نام داسور تھا، اے داسور بتاؤ، ابھی تو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کون بچائے گا، اب تلوار میرے ہاتھ میں ہے، تو میرے سامنے کھڑا ہے، بتاؤ میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا؟ وہ اس کافر کا تو یقین اور ایمان اللہ پر نہیں تھا، وہ کہنے لگا اے محمد تلوار آپ کی ہے، آپ ہی کی ہاتھ میں یہ تلوار ہے، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ میرے اوپر رحم کریں، آپ مجھ کو معاف کر دیں تو میری جان بچ سکتی ہے۔ نبی اکرم نے ان کو چھوڑ دیا۔ دریا پور والوں، میں اس واقعہ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، لیکن اللہ کا نام سننے کے بعد وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، موبائلوں میں اپنا ٹائم برباد کرنے والوں سنو، رات کے 1 اور 2 بجے تک آن لائن میں رہنے والوں سنو، فیس بک میں اپنا ٹائم برباد کرنے والوں سنو، واٹس ایپ میں اپنا ٹائم برباد کرنے والوں سنو۔ مکے کے کافر بھی جب اللہ کا نام سن لیتے تھے تو وہ بھی تر تر کانپ جاتے تھے۔ یہ ہے مومن کی علامت، یہ ہے مومن کی پہچان۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو مومن ہے وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے، مومن فائدے میں ہے۔ اور ایک چیز میں بتا دوں، مومن کے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ مومن کے ذریعے سے جب گناہیں سرزد ہو جاتی ہیں، جب گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان نہیں ہوتا ہے، سکون اس کے دل میں نہیں ہوتا، وہ دوڑتا رہتا ہے۔ یہ دیکھیے نبی کریم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں غالباً اس عورت کا نام گامدیہ ہے۔ نبی اکرم کے زمانے میں زنا کر لی انہوں نے، زنا، سنیے، زنا کر لی، اور زنا کرنے کے بعد پہلے تو زنا کر لی لیکن بعد میں پتا چلا کہ نہیں یہ کام میں نے غلط کیا ہے۔ ایمان دیکھیے، ایمان دیکھیے، یہ کام میں نے غلط کیا ہے۔ خود آ کر کے نبی کے پاس اقرار کر رہی ہے، نبی کے پاس۔ سنو میری ماں، میری بہنوں، گناہ کر کے خاموش بیٹھی رہنے والی سنو، نبی کے زمانے میں اس عورت نے گناہ کی، زنا تک کر لی، نبی کے سامنے جا کر اقرار کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ کہا کیا ہوا؟ سزا معلوم ہے اس کو، سزا معلوم ہے کہ پتھروں سے مجھ کو مارا جائے گا، پتھروں سے مجھ کو قتل کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، سزا معلوم ہے، لیکن پھر بھی نبی اکرم کے سامنے جا کر کے اقرار کر رہی ہے۔ یہ ہے مومن، یہ ہے مومن میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ نے مومنوں سے کہا کہ مومن نقصان میں نہیں ہے، مومنوں کو اللہ نے الگ کر دیا۔ نبی اکرم کے سامنے جا کر کے کہہ رہی ہے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے۔ نبی نے کہا ہوش میں ہو، پاگل تو نہیں ہو؟ کہ نہیں اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، سزا معلوم ہے؟ کہا ہاں مجھے سزا معلوم ہے، پاک کیجئے مجھ کو۔ نبی اکرم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اے میرے ماننے والوں، صحابہ کرام یہ دیکھو یہ عورت آئی ہے، اقرار کر رہی ہے اس نے زنا کیا ہے، لے جاؤ اس کو میدان مقتل میں، اور زمین میں اس کو اتنا گاڑو اور اتنا پتھر مارو، اتنا پتھر مارو کہ جب تک اس کی جان نہ چلی جائے اس کو چھوڑنا نہیں۔ زنا کرنے والوں سنو، اسلام میں زنا کی یہ سزا ہے، چپکے سے گناہ کرنے والوں، دوسرے کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹنے والوں، ان کی عزت میں کھیلنے والوں، یہ دنیا بدلہ لے کر کے چھوڑے گی۔ تم دوسرے کی بہو بیٹیوں کی عزت کو لوٹو گے تو تمہاری بہو بیٹی کی عزت بھی کوئی دوسرا لوٹے گا۔ سنو، نبی کے سامنے جب اس عورت نے اقرار کی، نبی اکرم نے کہا لے جاؤ اس کو میدان مقتل میں۔ صحابہ کرام اس عورت کو لے جانے لگے، یہ دیکھیے لے جانے لگے میدان مقتل میں۔ کسی نے اس کو پکڑ کر کے زور سے کھینچا،
زور سے کھینچا، لے جانے کے لیے میدان مقتل میں لے جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی اے نبی کے صدائیوں، اے نبی کے ماننے والوں، سنو، آہستہ سے کھینچو، آہستہ سے مجھ کو لے چلو، اس لیے کہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا تیرے پیٹ کے اندر بچہ بھی ہے؟ کہنے لگی ہاں، میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اسی زنا کا بچہ ہے، غیر کا بچہ میرے پیٹ کے اندر پل رہا ہے۔ صحابہ کرام نبی کے پرمیشن اور حکمے کے بعد، نبی کے پرمیشن کے بعد ہی کوئی کام کرتے تھے۔ سنیے، جب اس عورت نے اقرار کیا کہ میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو صحابہ کرام رک گئے، کہنے لگے پہلے نبی سے ہم پرمیشن لیتے ہیں، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جا کر کے اللہ کے رسول سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، جس عورت کو آپ نے مارنے کا حکم دیا ہے، جس عورت کو آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، جس عورت کو آپ نے رجم کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول ابھی تو اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ اے نبی کے اوپر عالم الغیب کا فتویٰ ٹھوکنے والوں، سنو، نبی کی یہ حدیث تمہارے چہرے پہ زبردست تھپڑ مار رہی ہے۔ جو کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم معلوم تھا، اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، نبی کو معلوم نہیں ہے، اس کو موت کی سزا سنا دے رہے ہیں اللہ کے رسول۔ نبی کو معلوم نہیں کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے۔ آج ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں نہیں، نبی کو قیامت تک کا علم تھا۔ جھوٹے ہو تم، جھوٹے۔ نبی کی یہ حدیث تمہارے چہرے پہ زبردست تھپڑ مار رہی ہے۔ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اماں عائشہ نبی کی پیاری بیوی، چہیتی بیوی، اماں عائشہ کے اوپر لوگوں نے تہمت لگا دیا، تہمت۔ نبی کو معلوم نہیں، اماں عائشہ اپنے میکے چلی گئی، معلوم نہیں نبی کو۔ اللہ کے رسول جوہر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ جوہر کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 4 رکعت۔ 4 کے بجائے اللہ کے رسول 5 پڑھا دیے ہیں۔ جب 5 پڑھا دیے ہیں تو صحابہ کرام کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ ادب دیکھیے، جب 5 پڑھا دیے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں ارے کیا نماز بڑھا دی گئی ہے؟ کیا نماز زیادہ کر دی گئی ہے؟ بعد میں لوگ باہر میں چیمی گوئیاں کرنے لگے۔ نبی کے کانوں میں یہ بات پہنچی۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول کیا نماز بڑھا دی گئی ہے؟ کہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، نماز اگر بڑھا دی جاتی تو میں پہلے بتا دیتا کہ آج 5 پڑھوں گا، آج 6 پڑھاؤں گا، میں پہلے میں بتا دیتا۔ نہیں، نماز بڑھا نہیں دی گئی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو 5 پڑھا دی ہے، 5 رکعت پڑھا دی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے لوگوں سے پوچھا ہے کتنی رکعت؟ کہا اللہ کے رسول مجھے 5 لگی ہے۔ دوسرے سے پوچھا، کہا مجھے بھی 5 ہی۔ تیسرے سے پوچھا، اللہ کے رسول نے 2-3 صحابہ کرام سے پوچھا، سبوں نے یہی جواب دیا کہ نہیں اللہ کے رسول 5 ہی لگ رہی ہے، آپ نے 5 رکعت پڑھا دی ہے۔ تو اللہ کے رسول پھر کھڑے ہو گئے، سجدہ سہو کیا اللہ کے رسول۔ یہ دیکھیے 4 رکعت کی جگہ اللہ کے رسول 5 رکعت پڑھا دے رہے ہیں، نبی کو معلوم نہیں۔ تم کیسے کہہ دیتے ہو کہ نبی کو غیب کا علم تھا، نبی کو قیامت تک کا علم تھا؟ تم کیسے کہہ دیتے ہو؟ سنیے، بات آگے بڑھ گئی میرے بھائیوں۔ اس عورت کو لے جانے لگے۔ نبی کے کانوں میں جب یہ بات پہنچ گئی کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، نبی اکرم نے کہا کہ نہیں نہیں، ابھی تم کو سزا نہیں دی جائے گی، ابھی 1 جانے نہیں بلکہ 2 جانے جائیں گی۔ ارے اس معصوم کا کیا قصور؟ قصور تو تو نے کیا ہے، جا جب بچہ پیدا ہو جائے تب چلی آنا، ابھی تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تب چلی آنا۔ وہ چلی گئی، عورت چلی گئی، یہ دیکھیے چلی گئی، اور 9 مہینے کے بعد اللہ کے رسول کے دربار میں آئی، اور آنے کے بعد گود میں بچے کو لے کر کے آئی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے جلدی سزا دے دیجیے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے کہا ابھی تمہیں سزا نہیں دی جائے گی۔ چلیے میں بات کو اور بڑھا دیتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد سنیے، رسول رحمت پہ یہ لکھتے ہیں کہ جب اس عورت نے آ کر کے کہا اللہ کے رسول مجھے سزا دے دیجئے، اللہ کے رسول اس بچے کو لے لیے۔ ماں نے کہا اللہ کے رسول ہر موت کی سزا پانے والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، کیا مجھ سے میری آخری خواہش نہیں پوچھی جائے گی؟ کہنے لگے کیوں نہیں؟ بولو تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟
آج اب دنیا کے جیلوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کو پھانسی کی سزا ہونے والی ہے، اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، بولو تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس عورت نے جب کہا اے اللہ کے رسول، کیا مجھ سے میری آخری خواہش نہیں پوچھی جائے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا کیوں نہیں پوچھی جائے گی، بولو تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول، میری آخری خواہش یہ کہ میں اس بچے کو اپنے گود پہ لیتی ہوں اور میں میرے دونوں پستان سے لگا کر کے میں اس اپنے بچے کو دودھ پلا دیتی ہوں، پیٹ بھر کر کے دودھ پلا دیتی ہوں، اس کے بعد میں بچے کو دے دوں گی آپ کو۔ اللہ کے رسول نے کہا کیوں نہیں؟ بچے کو دے دیا اللہ کے رسول نے۔ اس عورت نے بچے کو لیا، اپنے پستان سے لگایا، دونوں پستان سے لگا کر کے بچے کو بھر پیٹ دودھ پلا دیا۔ ماں نے بھر پیٹ دودھ پلانے کے بعد بتاؤ کس کلیجے سے ماں نے بچے کو دے دیا؟ نبی اکرم کے گود میں۔ دریا پور والوں سنو، سزا اس کو معلوم ہے، مجھے پتھروں سے مارا جائے گا، مجھے قتل کر ڈالا جائے گا، مجھے معلوم ہے، دودھ پلا کر کے اللہ کے رسول کے گود میں دے دیتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے ماننے والوں، اے صحابہ کرام، اب جاؤ اس عورت کو میدان مقتل میں لے جاؤ، اب لے جا کر کے اس کو قتل کر ڈالو۔ صحابہ کرام اس عورت کو لے جانے لگے۔ سنیے دریا پور والوں، اے میری ماں بہنوں، اے میرے پیارے بھائیوں، سامنے بیٹھے ہوئے سنو۔ جب لے جانے لگے، نبی اکرم بچے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، چہرے کی طرف جیسے ہی اللہ کے رسول دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اللہ کے رسول؟ بچے کے ہونٹ میں دودھ کا قطرہ لگا ہوا ہے، بچے کے ہونٹ میں دودھ کا قطرہ ہے۔ نبی اکرم نے جب دودھ کے قطرے کو دیکھا، رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے اور کہتے ہیں اے صحابہ رک جاؤ، رک جاؤ، اب اس خاتون کو مت لے جاؤ، اس کو ابھی پتھروں سے نہ مارو، اس کو ابھی پتھروں سے نہ مارو، کیونکہ ابھی اس بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، اس کی دودھ کی ضرورت ہے۔ اگر تم اس کو سزا دے دو گے، اس کو قتل کر ڈالو گے، تو اس بچے کو کون دودھ پلائے گا؟ اس بچے کو کون دودھ پلائے گا؟ اس عورت کو بلایا، بلانے کے بعد اللہ کے رسول نے بچے کو دے دیا، لو جا کر کے بچے کو دودھ پلاؤ۔ جب بچہ دودھ چھوڑ دے، جب بچہ دودھ چھوڑ کر کے روٹی کھانے کے لیے، بچہ دودھ چھوڑ کر کے جب چاول کھانے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے جب بچہ سیکھ جائے، تب تو اس کو لے کر کے میری پاس چلی آنا۔ چلی گئی وہ عورت۔ میرے بھائیوں، اسلام کو بدنام کرنے والوں سنو، اسلام کو ٹیررسٹ کہنے والوں سنو، اسلام کو آتنکواد کہنے والوں سنو، اسلام تو ایک حرام بچے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وہ تو حرام کا بچہ تھا، وہ تو غیر کا بچہ تھا۔ اسلام حرام بچے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ اسلام ٹیررسٹ ہے، اسلام آتنکواد ہے، اسلام جہاد کی تعلیم دیتا ہے؟ تم کیسے کہتے ہو؟ اسلام تو ایک حرام بچے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں، اور دکھاؤں میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہاتی مسجد کے اندر آ کر کے پیشاب کرنے لگا۔ کہاں؟ مسجد میں۔ ارے گھر میں نہیں، غور سے سنو، مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام تلوار لے کر کے اٹھ گئے، ہاں بیوقوف کی گردن اڑا دیں گے، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، اس کی گردن ہم اڑا دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا رک جاؤ، رک جاؤ، ابھی اس کو مارو نہیں، رک جاؤ، اچھی طریقے سے اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ اچھی طریقے سے پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، پیشاب جب وہ کر چکا، فارغ ہو گیا، تب اللہ کے رسول نے وہی صحابہ کرام جو ابھی تلوار لے کے قتل کرنے کے لیے تیار تھے، اللہ کے رسول انہی صحاباؤں سے کہہ رہے ہیں جب ایک ڈول پانی لے کر کے آؤ،
جاؤ ایک ڈول پانی لے کر کے آؤ، اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے، جہاں اس نے گندگی کی ہے، اس پیشاب کے جگہ کو صاف کر دو، اس گندگی کو صاف کر دو۔ اللہ کے رسول انہی سے حکم دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسجد کے اندر پیشاب کرنے والے کو اللہ کے رسول بیٹھاتے ہیں اور بٹھا کر کے سمجھاتے ہیں، رکو، دیکھو یہ مسجد ہے، یہ عبادت خانہ ہے، یہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، پیشاب لگے تو وہ دور چلے جانا، لیٹرین لگے تو وہ وہاں چلے جانا، یہاں پیشاب نہیں کرنا۔ یہ کہیں آتنکواد ہے؟ یہ ٹیررسٹ کی تعلیم دیتا ہے؟ مسجد میں پیشاب کرنے والے کو اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں، اس کو بٹھا کر کے سمجھا رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اسلام ٹیررسٹ کی تعلیم دیتا ہے؟ کون کہتا ہے اسلام آتنکواد ہے؟ آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے؟ جھوٹے ہو، جھوٹے۔ اسلام تو مسجد میں پیشاب کرنے والے کو سمجھا رہا ہے۔ یہ دیکھیے میرے بھائیوں، وہ عورت اس بچے کو لے گئی، جب وہ بچہ روٹی کھانے کے لیے، جب وہ بچہ چاول کھانے کے لیے سیکھ جاتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ عورت اس بچے کو لے آتی ہے اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا ہوتا ہے، نبی اکرم سے جا کر کے کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، یہ دیکھیے بچہ روٹی کھانے کے لیے سیکھ گیا ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے، اللہ کے رسول مجھے جلدی سزا دے دیجئے، ورنہ کہیں میری موت آ گئی تو زنا کی سزا، اس گناہ کی سزا مجھے دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھگتنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول، میں دنیا کی سزا برداشت کر لوں گی لیکن آخرت کی سزا کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ نبی اکرم نے کہا، اے پیاری خاتون، تو خدا کر کے اقرار کر رہی ہے، اب میرے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو اب اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں کہ جاؤ، بچہ پیدا ہونے کے لیے ہونے تک میں نے اس کو مہلت دے دی تھی، دوسری بار دودھ پلانے کے لیے میں نے اس کو مہلت دے دی تھی، اب میرے پاس شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اے میرے ماننے والوں، اے میرے سیدائیوں، جاؤ اب اس عورت کو میدان مقتل میں لے جاؤ اور زمین میں گاڑو، اور گاڑ کر کے اتنا پتھر مارو، اتنا پتھر مارو کہ جب تک اس کی جان نہ چلی جائے اس کو چھوڑنا نہیں۔ جاؤ میدان مقتل میں لے جاؤ۔ اس عورت کو صحابہ کرام لے گئے، زمین میں گاڑ دیے، ایک ایک کر کے پتھر مارنے لگے۔ سب سے پہلا پتھر خالد ابن ولید مارتے ہیں، سر پھٹ جاتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، خالد ابن ولید کے کپڑوں میں خون کے چھینٹے لگ جاتے ہیں، تو خالد ابن ولید اس عورت کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بول دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے، وہ عورت تو پتھر کھا کھا کر کے مر گئی، اللہ کے رسول نے کہا، اے خالد ابن ولید، تم نے اس عورت کو الٹا سیدھا کیوں کہا؟ کہا کہ اللہ کے رسول، وہ عورت بچلن تھی، غیر کا بچہ اپنے پیٹ میں پال کر کے رکھی تھی، اللہ کے رسول میں نے اس کو پتھر مارا اور اس کے ناپاک خون کے قطروں نے میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے خالد، اپنی زبان کو لگام دے، وہ بدچلن نہیں تھی، وہ بدچلن نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنے آپ کو سیلنڈر کر دیا تھا۔ اس نے ایسی توبہ کی تھی، ایسی توبہ کی تھی اس نے کہ اگر اس کے توبہ کو مدینے کے 70 گنہگاروں کے اندر باندھ دیا جائے تو وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ہے مومن میرے بھائیوں، یہ ہے ایمان۔ اسی لیے اللہ نے مومنوں کو الگ کر دیا کہ مومن جو ہیں وہ نقصان میں نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ مومن جو ہیں وہ نقصان میں نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ان کے اندر کیا ایمان تھا کہ یہ نقصان میں نہیں ہے، اللہ نے ان کو الگ کر دیا۔ مومن کی ایک اور صفت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، غور کر کے سنیے گا۔ ایک اور صفت کیا؟ کہ مومن کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جائے، مومن کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، مومن کے سامنے جب قرآن کی میٹھی میٹھی آیتیں تلاوت کی جائیں تو مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے، مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مومن کی صفت۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ کیا کہتا ہے،
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومن کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، مومن کے سامنے جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے، مومن کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جیسے میرے بھائیوں، آپ موبائل چلاتے ہیں، موبائل میں جب آپ کا موبائل ڈسچارج ہوتا ہے، لو دکھا دیتا ہے، تو آپ اس کو بجلی میں لگاتے ہیں، کرنٹ میں لگاتے ہیں، کیوں؟ فل چارجنگ کے لیے۔ آپ کو بات کرنی ہے، اسی لیے آپ اس کو بجلی میں کرنٹ میں لگواتے ہیں، کیوں؟ آپ اس کو چارج میں فل چارجنگ کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مومن کا ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے، مومن کے ایمان کا چارج جب لو ہو جاتا ہے، تو اس مومن کے ایمان کا چارج قرآن سے کیا جاتا ہے، مومن کے ایمان کا چارج حدیث سے کیا جاتا ہے۔ قرآن کو سن کر کے بھاگنے والوں، قرآن کی آیت سن کر کے بھاگنے والوں، سنو، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا نام ہے عبدالعزیٰ، نبی کے صحاباؤں کے ساتھ بکریاں چرا رہے ہیں پہاڑ میں۔ نبی کے صحابہ کرام بکریاں چرا رہے ہیں، قرآن بھی گنگنا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے ایسا کیا؟ قرآن بھی گنگنا رہے ہیں، بکریاں بھی چرا رہے ہیں۔ آہا، دنیاوی کام بھی ہو رہا ہے، اخروی کام بھی ہو رہا ہے، دونوں کام۔ انہوں نے ایک مرتبہ قرآن کو سنا۔ دریاپور کے میرے بھائیوں سنو، سیلم پور میں جلسہ ہوتا ہے، آپ وہاں بھی جاتے ہیں۔ کلیا چک میں جلسہ ہوتا ہے، آپ وہاں بھی جاتے ہیں۔ معدم پور میں جلسہ ہوتا ہے، وہاں بھی جاتے ہیں۔ لکی پور میں آپ کے رشتہ دار ہیں، وہاں جلسہ ہوتا ہے، آپ وہاں بھی جاتے ہیں۔ ایک جلسہ نہیں، دو جلسہ نہیں، 5 10 جلسوں کو آپ اٹینڈ کرتے ہیں، ہر جلسوں میں جاتے ہیں، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اتنے قرآن سنتے ہیں، یہاں بھی قرآن سنیں۔ آپ دوسرے گاؤں میں جائیں گے، وہاں جلسہ ہوگا، وہاں بھی آپ نے قرآن سنا۔ لکھی پور میں بھی جلسہ ہوگا، آپ وہاں بھی قرآن سنیں گے۔ معظم پور میں جلسہ ہوگا، آپ وہاں بھی قرآن سنیں گے۔ لیکن ہم اور آپ بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صحابی عبدالعزیٰ ایک مرتبہ انہوں نے قرآن کو سنا، ان کی دن کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا ان کی بدل گئی۔ نبی کریم کے صحاباؤں سے جب انہوں نے قرآن کو سنا تو سن کر کے ان سے رہا نہیں گیا، یہ کلمہ پڑھ لیے اور کلمہ پڑھ کر کے یہ مسلمان ہو گئے۔ کیا ہوئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اور جب مسلمان ہو گئے، میں آپ کو تھوڑا اسپیڈ ڈاؤن کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کا باپ دنیا میں موجود نہیں تھا، ان کا باپ نہیں تھا، یہ چچا کی کفالت میں تھے، چچا ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، چچا کی کفالت میں تھے۔ گئے چچا کے پاس، جا کر کے کہنے لگے، چچا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کہا ارے میرے پرمیشن کے بغیر تم نے اسلام قبول کر لیا؟ کہا چچا آپ بیوقوف نظر آ رہے ہیں، اسلام قبول میں کروں گا، آپ کی پرمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو میں کیوں پرمیشن لوں گا؟ کہا ارے کھاتے میرے گھر میں ہو، پیتے میرے گھر میں ہو، رہتے میرے گھر میں ہو، کپڑا میرا دیا ہوا پہنتے ہو، ہاں لنگی میری دی ہوئی پہنتے ہو، اور تم اسلام قبول کرو گے تو مجھ سے پرمیشن نہیں لوگے؟ کہ نہیں، آپ کی پرمیشن کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں آپ سے پرمیشن نہیں لوں گا، بس میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کہا اچھا ایمان تو بڑا تیز ہو گیا تمہارا، اب کیا خیال ہے؟ کہنے لگا کہ میں نبی سے جاؤں گا ملاقات کرنے کے لیے۔ کہا اچھا نبی کے پاس جاؤ گے ملاقات کرنے کے لیے؟ کہا جس نبی کے پاس یہ قرآن نازل ہوا ہے، جس نبی کے پاس، اسی نبی کے پاس جاؤں گا میں ملاقات کرنے کے لیے۔ چچا نے کہا رک بیٹھو، یہ جو کرتا تم نے پہن کے رکھی ہے، ایک ایک چیز سنو، ایک ایک چیز
قرآن سننے کے بعد کیسے نہیں ہم بدلتے ہیں. اس زمانے کے کافر بھی بدل جاتے تھے. اللہ اکبر. حضرت عمر کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ حضرت عمر امیر المومنین، یہ ہیرو تھے، ہیرو. ان کے سامنے کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں پاتا تھا حضرت عمر. لیکن جب انہوں نے قرآن کو سنا تو ہیرو سے جیرو بن گئی اور اسلام قبول کر لیا. یہ حضرت عمر، کیا بات ہے میرے بھائیوں. دنوں رات ہم قرآن سنتے ہیں لیکن ہمارے دل کے اندر، ہمارے ایمان کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے. سنیے ایک ایک چیز سنیے. چچا نے کہا بھتیجے سن، یہ جو کرتا تم نے پہن کے رکھا ہے یہ میری کمائی کا کہ میں نے تم کو دیا ہے. چل پہلے کرتا اتار کے دے دے، اس کے بعد تم جانا نبی سے ملاقات کرنے کے لیے. عبداللہ نے کہا چچا بڑی بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں. میں اسپیڈ تھوڑا ڈاؤن کیا ہوں، سنیے تاکہ آپ بات کو سمجھیں. بڑی بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں. قرآن کے سامنے، اسلام کے سامنے، ایمان کے سامنے اس کرتے کی کیا قیمت ہے؟ اس کی کچھ بھی قیمت نہیں ہے. کرتا اتار کے عبدالعزیٰ نے چچا کے چہرے پر مار دیا. لے چچا، اس کرتے کی مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن میں جاؤں گا نبی سے ملنے کے لیے. کہا بھتیجے رک، یہ جو سر پہ امامہ، امامہ سمجھتے ہیں نا، پگڑی پگڑی، یہ جو سر پہ امامہ تم نے باندھ کے رکھی ہے یہ بھی میری کمائی کا ہے، میں نے تم کو دیا ہے. چل پہلے یہ پگڑی بھی اتار دے، اس کے بعد تم جانا نبی سے ملاقات کرنے. کہنے لگے چچا بڑے بیوقوف نظر آ رہے ہیں. اسلام کے سامنے اس پگڑی کی، اس کرتے کی کیا قیمت ہے؟ پگڑی بھی اتار کے چچا کے چہرے پر پھینک دیا. لو چچا، اس پگڑی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نبی سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا. پگڑی بھی اتار کے دے دیا چچا نے. اب سنیے، چچا نے کہا عبدالعزیٰ سن، تمہارے پورے باڈی کے اندر، پورے جسم کے اندر ایک ہی کپڑا ہے اور وہ ہے ازار. ازار سمجھتے ہیں نا، لنگی. لنگی ایک ہی کپڑا ہے، لنگی. سوچ لے اگر تم نے محمد الرسول اللہ کے دین کو ٹھکرا دیا، نبی کے دین کو چھوڑ دیا، تو یہ کرتا بھی میں دے دوں گا، یہ پگڑی بھی میں دے دوں گا، یہ ساری چیزیں جو تم سے میں نے چھین لی ہیں یہ ساری چیزیں میں تم کو دے دوں گا. اور اگر تم نے نبی کے دین کو نہیں ٹھکرایا، نبی کے دین کو اگر تم نے نہیں چھوڑا تو سنو، یہ جو ایک کپڑا لنگی تمہارے باڈی میں ہے اس لنگی کو میں تم سے چھین لوں گا. چچا، بھتیجے نے کہا کہ چچا میں نے بہت کام کر دیا ہے آپ کا، آپ کے گھر میں میں کھایا فری میں نہیں ہوں، آپ کے گھر میں میں نے کام کیا ہے. چچا مجھ کو کچھ دیر مہلت دے دیجئے، میں گھر جاؤں گا، کپڑے بدل کے آؤں گا، آپ کی دی ہوئی لنگی میں آپ کو دے دوں گا، اس کے بعد میں نبی کے پاس جاؤں گا. مجھ کو 10 منٹ، مجھ کو 15 منٹ، مجھ کو آدھا گھنٹہ مہلت دیجئے اللہ کے رسول. یہ میرے چچا، میں گھر جاتا ہوں اور کپڑا بدل کے آتا ہوں. چچا نے کہا نہیں، تم کو مہلت نہیں دی جائے گی، دین نہیں چھوڑتے ہو، کپڑا یہیں پہ اتارو، لنگی یہیں پہ اتارو اگر تم نبی کے دین کو نہیں چھوڑتے ہو. امتحان دیکھیے دریا پور والوں، سنو یہ امتحان دیکھو نبی کے صحاباؤں نے کیسی امتحانیں دی ہیں، کیسی مصیبتیں برداشت کی ہے. نوجوان صحابی ہیں، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، لنگی بھی اتار کے چچا کو دے دیتے ہیں. سنو نوجوانوں، لنگی اتار کے چچا کو دے دیتے ہیں. نوجوان صحابی سر سے لے کر کے پیر تک ننگے ہیں، اپنی گھر کی طرف جا رہے ہیں. دیکھنے والے دور سے دیکھ کر کے کہتے ہیں ارے ارے عبداللہ کو کیا ہو گیا، یہ ننگا دھڑنگا کہاں جا رہا ہے؟
لیکن عبداللہ اپنی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں کس حالت میں ہوں. گھر پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹایا. ماں نے دروازہ کھولا. سامنے دیکھا ننگا بیٹا کھڑا ہے. ماں نے دروازہ بند کر دیا. بیٹا یہ حالت تمہاری کس نے کی ہے بیٹا؟ ماں تیرے دیور نے میرے چچا نے یہ حالت کی ہے. کہا بیٹا ضرور تم نے کوئی غلط کام کیا ہے بیٹا, نہیں تو یہ ننگا کیوں کرے گا میرا دیور تم کو. کہا ماں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, بس میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. میں نے قرآن کو سنا ایک مرتبہ اور قرآن سننے کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا. کہا بیٹا یہی تو بہت بڑی غلطی تم نے کی ہے بیٹا, جا بھاگ, میں بھی تم کو گھر سے بے دخل کر رہی ہوں, اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. دریا پور والوں سنو, سلام پور والوں سنو, قریب سے آنے والوں سنو, دوسرے گاؤں سے آنے والوں سنو. جب باپ دشمن بن جائے, جب ماں دشمن بن جائے, جب چچا دشمن بن جائے, جب پڑوسی دشمن بن جائے, جب گاؤں والے دشمن بن جائے, تو سمجھ لیجئے کہ یہ راستہ جو میرا ہے یہ حقیقت کا میرا راستہ ہے, اوریجنل راستہ ہے. ماں نے جب گھر سے بے دخل کر دیا, بیٹا نے کہا ماں, اے میری ماں, میں تیرا نوجوان بیٹا ہوں. ماں 9 مہینے تک تم نے مجھ کو پیٹ میں رکھا ہے ماں, وزن میرا برداشت کیا ہے ماں. اے میری ماں, تیرے سامنے تیرا ننگا بیٹا کھڑا ہے ماں, شرم کا چھپانے کے لیے کچھ دے دے. ماں کو دیا آ گیا. بیٹا ماں کے سامنے جب کچھ بولے گا تو اس کو دیا آئے گا. تو ماں نے ایک کام کیا. একটু পিছনে যারা আসছে ওদের অসুবিধা হচ্ছে, সামনের দিকে জায়গা খালি আছে, আপনারা এগিয়ে বসুন, তাহলে পিছনের গুলো জায়গা হবে. একটু আপনারা এগিয়ে যান. اب سنیے, এগিয়ে যান. আর আমাদের বাবাদেরও বলছি আপনারাও একটু এগিয়ে গিয়ে বসুন. বক্তাকে নিয়ে আসতে গেছে নূর মোহাম্মদ সাহেবকে, 10:30টার মধ্যে আমরা দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ. আপনারা একটু এগিয়ে বসুন, তাহলে অসুবিধা হবে না, ভলেন্টিয়ারদের পিছনের গুলো জায়গা পাবে. একটু করে এগিয়ে যান. اب سنیے میرے بھائیوں, ماں نے ایک کمبل دے دیا بیٹے کو, کمبل, اس کو 2 ٹکڑا کیا. اب سنیے 5 منٹ یہیں پہ, پوری تقریر کا خلاصہ یہیں پر ہے. 2 ٹکڑے کیے اس کو, ایک ٹکڑے کو پہن لیا, شرمگاہ کو چھپا لیا. اور سنو, مکہ سے مدینہ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں, جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں, ان سے پوچھو مکہ سے مدینہ تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت ہے. تقریباً 450 کلومیٹر, 1-2 کلومیٹر نہیں. نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں چلتی تھی, نبی کے زمانے میں ٹرینیں نہیں چلتی تھی, نبی کے زمانے میں بسیں نہیں چلتی تھی. میرے بھائیوں, زیادہ سے زیادہ لوگ اونٹ اور گھوڑے پر چڑھ کر کے سفر کیا کرتے تھے. یہ نوجوان صحابی مکے سے مدینہ اتنی دور کی مسافت پیدل چل کر کے جا رہے ہیں. کس نے کھینچا اس کو, کس نے مجبور کیا پیدل چل کر کے جانے کے لیے؟ اسی قرآن نے. ایک مرتبہ قرآن کو سنا تھا. راستے میں جا رہے ہیں, بھوک لگتی ہے, کھجور کھا لیتے ہیں, پانی پی لیتے ہیں, رات ہو جاتی ہے, کمبل کا ایک ٹکڑا پہن کر کے بچھا کر کے ننگی زمین پر سو جاتے ہیں. دریا پور والوں سنو, 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, 3 دن گزر گیا, ایسے کرتے 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 1 دن پہنچ جاتے ہیں مدینے میں. کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ مدینے میں. کس ٹائم پہنچتے ہیں؟ فجر کے ٹائم پہنچ گئے مدینے میں. مسجد نبوی میں پہنچے. اے نوجوانوں سنو, حضرت بلال نبی کے پیارے صحابی, نبی کے پیارے صحابی بلال, نبی نے ان کو اذان کی ڈیوٹی دی تھی. یہ مؤذن تھے مسجد نبوی کے, اللہ کے رسول نے ان کو اذان کی ڈیوٹی دی تھی, تم اذان دینا. نبی کے زمانے میں یہ مائک نہیں,
یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں، ایک مینار بنا ہوا ہوتا تھا، مینار پہ چڑھ کر کے لوگ اذان پکارتے تھے۔ حضرت بلال مسجد نبوی کے مینار پہ چڑھ کر کے بآواز بلند پکار کر کے یہ آواز لگا رہے ہیں، اذان پکار رہے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ بلال کی ایک آواز میں، مائک نہ ہونے کے باوجود بھی، لاؤڈ اسپیکر نہ ہونے کے باوجود بھی، اے دریا پور والوں سنو، بلال کی ایک آواز میں مسجد نبوی کھچا کھچ بھر جاتی ہے۔ نوجوانوں سنو، رات کے 1 اور 2 بجے تک موبائل چلانے والوں سنو، نمازی بھائیوں سنو، گھڑی میں الارم لگا کے ہم اور آپ سوتے ہیں، موبائل میں الارم لگا کے ہم اور آپ سوتے ہیں، کیسے نمازی ہیں؟ ہماری نیند فجر میں ٹوٹتی نہیں ہے۔ نبی کے زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، نبی کے زمانے میں یہ موبائل نہیں، نبی کے زمانے میں یہ مائک اور لاؤڈ اسپیکر نہیں۔ بلال کی ایک آواز میں مسجد نبوی کھچا کھچ بھر جاتی ہے۔ عبدالعزیٰ دیکھ رہے ہیں مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ اے نوجوانوں، تھوڑا سا قدر کرو اپنی جوانی کی، جس جوانی کی ٹائم کو تم موبائل میں لگا رہے ہو، قسم خدا کی یہ جوانی کو تم برباد کر رہے ہو۔ اللہ کی عبادت میں لگاؤ، واٹس ایپ کو تم لات مارو، فیس بک کو تم لات مارو، تم اللہ کی اطاعت میں رات کے 1 اور 2 بجے تک موبائل کو پکڑ کر کے رکھنے والوں سنو، یہی موبائل تم کو جہنم میں لے جائے گا، جہنم میں۔ سنیے میرے بھائیوں، جب مسجد نبوی جب بھر گئی، اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے، فجر کے ٹائم پر اللہ کے رسول 60 سے لے کر کے 100 آیتیں تک تلاوت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے رسول جیسے ہی نماز ختم کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اللہ کے رسول دیکھتے ہیں سامنے کوئی اجنبی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو بلایا، کہا ادھر آؤ، کہاں سے آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ پوچھنے لگے، کہا اللہ کے رسول میں مکے سے آیا ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ پوری داستان سنا دی عبدالعزیٰ نے۔ نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اسلام کے خاطر تم نے اتنی ساری قربانیاں دے دی ہیں۔ اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا عبداللہ بس کرو، رک جاؤ، یہ سودا تم نے بہت سستے میں کیا ہے۔ ایک کرتے کی قربانی دے کر کے، ایک پگڑی کی قربانی دے کر کے، ایک لنگی کی قربانی دے کر کے تم نے اسلام کو پایا ہے، یہ سودا تو تم نے بہت سستے میں کیا ہے۔ ارے نبی کے میرے زمانے میں میرے صحابہ کرام گردنیں تک کٹوا دیے ہیں، اسی ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر گردنیں تک کٹوا دیے ہیں۔ اچھا تم ایک کام کرو، میری مسجد میں رہو یہی قرآن سیکھو اور قرآن کی تلاوت کرو، میری مسجد میں رہو، اور سنو آج سے تمہارا نام عبداللہ ذوالبجادین میں رکھ رہا ہوں۔ عبدالعزیٰ نہیں، بلکہ آج سے تمہارا نام عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ نبی کی مسجد میں رہنے لگے، نبی کی مسجد میں کھانے لگے، نبی کی مسجد میں قرآن سیکھنے لگے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی زور زور سے تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر نے ڈانٹا بھی، اے قرآن کی اتنی زور سے کیوں تلاوت کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا رک جاؤ، اس کو چھوڑ دو، قرآن سیکھ رہا ہے یہ، اور یہ زور سے اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ سننے والا کہیں غلطی کرے تو سننے والا اس کو ٹوک کر کے سدھار دے کہ یہاں تم نے قرآن غلط پڑھا ہے، اس کو قرآن سیکھنے دو، قرآن پڑھنے دو۔ نبی کی مسجد میں رہتے رہتے نصیب دیکھیے دریا پور والوں، نصیب، لڑائی کا موقع آ جاتا ہے، جنگ کا موقع آ جاتا ہے۔ دوڑ کر کے عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے، جنگ کے میدان میں میں جاؤں گا، کافروں کو قتل کروں گا، کافروں کی تلوار میری گردن پہ چلے گی، اللہ کے رسول میں شہید ہو جاؤں گا، جنت بغیر حساب و کتاب کے مجھ کو
کو مل جائے گی۔ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول الٹا دعا کر دیتے ہیں کہ اے لوگ، اے اللہ، کسی کافر کی تلوار عبداللہ کی گردن پہ نہ چلے۔ عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ الٹا دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا عبداللہ خاموش ہو جاؤ، نکل جاؤ جنگ کے میدان میں، نکل جاؤ، جس حالت میں بھی تمہاری موت ہوگی تم شہید مانے جاؤ گے، نکل جاؤ جنگ کے میدان میں۔ عبداللہ نکل جاتے ہیں۔ دریا پور والوں سنو، بیماری راستے میں یہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ایک قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، ایک قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اس میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہے، اللہ کے رسول بھی ہیں، سب ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ راستے میں یہ بیمار پڑ جاتے ہیں، بیماری شدت اختیار کر لیتی ہے اور راستے ہی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نصیب دیکھو دریا پور والوں، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صحابہ کرام کو آرڈر دیتے ہیں کہ ان کے لیے یہیں قبر کھود کے تیار کر دو۔ قبر کھود دی گئی۔ کھودنے کے بعد اللہ کے رسول خود قبر میں اترتے ہیں اور اترنے کے بعد کہتے ہیں اے لوگو، اے میرے صحابہ، اے میرے ماننے والوں، آہستہ سے عبداللہ کی ڈیڈ باڈی کو میرے سپرد کرو، کہیں اس کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں اس کو چوٹ نہ لگے، آہستہ سے ان کی ڈیڈ باڈی کو دو۔ اللہ کے رسول قبر میں رکھتے ہیں۔ رکھنے کے بعد پٹرا اٹھرا دینے کے بعد اے لوگو دریا پور والوں، آخری جملہ تم دھیان سے سنو۔ رکھنے کے بعد پٹرا اٹھرا دینے کے بعد مٹی دینے کے بعد اللہ کے رسول کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں اور اٹھنے کے بعد اللہ کے رسول کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ، جب یہ مکہ سے مدینہ آیا تھا تب میں اس سے خوش تھا۔ اے اللہ، جب یہ میری مسجد میں رہنے لگا تب بھی میں اس سے خوش تھا۔ اے اللہ، جب یہ جنگ کے میدان میں نکل گیا تب بھی میں اس سے خوش تھا۔ اے اللہ، جب یہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا تب بھی میں اس سے خوش تھا۔ اے اللہ، جب ان کو مٹی دی جا رہی تھی تب بھی میں ان سے خوش تھا۔ اے اللہ، مٹی دے کر کے ہم فارغ ہو چکے ہیں تب بھی تیرا رسول اس سے خوش ہے۔ اے اللہ، اے ساری کائنات کے مالک، تو بھی اس بندے پر خوش ہو جا، تو بھی اس بندے پر خوش ہو جا، تو بھی اس بندے پر خوش ہو جا۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے قبر کے پاس بیٹھ کر کے، ہائے رے عبداللہ، تیری نصیب کا کیا کہنا، نبی نے تیرے لیے جو دعا کر دی، تجھ کو تو جنت مل جائے گی، کاش تیری جگہ پہ میں ہوتا، مجھے موت آ جاتی، اللہ کے رسول میرے ڈیڈ باڈی کو رکھتے اور میرے لیے دعا کر دیتے تو میری نصیب کھل جاتی۔ اے میرے بھائیوں، اس پورے واقعہ کو بتانے کا مطلب یہ ہے، انہوں نے ایک مرتبہ قرآن کو سنا تھا، ایک مرتبہ ان کی دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ ہم اور آپ روزانہ قرآن سن رہے ہیں، روزانہ ہم اور آپ حدیث سن رہے ہیں، لیکن ہماری دل کی دنیا بدلتی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم سننے کی طرح نہیں سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بات آگے بڑھ گئی۔ جو قرآن کریم کی جو صورت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ نے جو نقصان میں اور گھاٹے میں کہا اور 4 قسمیں کے لوگوں کو جو الگ بتایا اللہ نے کہ یہ نقصان میں نہیں ہے، میں ایک قسم کو بتا پایا ہوں، ابھی 3 باقی ہے۔ اللہ نے اگر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ اس تینوں قسموں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ کے آخری مقرر آپ کے اسٹیج میں تشریف لا چکے ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو بٹھا کر کے 5 منٹ کچھ 10 منٹ کچھ بولوں۔ میرے بھائیوں، آپ جن کے منتظر ہیں وہ اسٹیج میں تشریف لا چکے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کروں گا کہ بارے الہ مولا کریم قرآن و حدیث کی جتنی باتیں اللہ مغرب کے بعد سے لے کر اب تک کہی گئیں، اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو سب کو عمل کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔